السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج جو بیان لے کر آئے ہیں وہ عالم امیر حضرت جی مولانا اسد صاحب کا بیان ہے۔ تو آئیے ساتھیوں، ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ بزرگوں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مسلمان کو پورے عالم میں دین پر چلنے میں کلی اختیارات حاصل کیوں نہیں ہیں؟ مسلمان دین پر چلنے سے کیوں مجبور ہے؟ مسلمان دین پر چلنے سے کیوں مجبور ہے؟ جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر سارا باطل ایک وقت میں جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا مقابلہ کرنا چاہے اور اس کو ختم کرنا چاہے تو سارا کا سارا باطل ایک سنت کے مقابلے میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ ایک سنت کے مقابلے سے باطل ہلاک ہو سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ ہم اپنی پر چلنے سے مجبور ہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دین پر قائم رہنے اور باطل کے مقابلے میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں جو شرط لگائی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے مدد و نصرت کے لیے جو شرط متعین کی ہے، امت نے اجتماعی طور پر اس شرط کو چھوڑا ہوا ہے۔ اجتماعی طور پر، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ شرط اجتماعی طور پر لگائی گئی تھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے یہ شرط اجتماعی طور پر لگائی ہے کہ اگر تم تمام مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے باطل کے خلاف، اور تمہارے قدموں کو دین پر جمائیں گے۔ ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے، اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ میری بات توجہ سننی ہوگی، یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے حضرت کا کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے اپنے دین پر چلنے میں غیبی مددیں اور نصرتیں جتنی دور صحابہ میں باطل کے خلاف نازل ہوئیں، مسلمان ان نصرتوں سے محروم ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان نے دعوت اللہ کو چھوڑ دیا، ورنہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں بڑی بڑی طاقتوں کو اور بڑی بڑی بادشاہتوں کو ایسا زیر کیا تھا، اللہ اکبر، ایک صحابی دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتوں کا تنہا مقابلہ کرتے تھے، تنہا مقابلہ کرتے تھے۔ میں نے خوب غور کر لیا، مجھے تو دور صحابہ میں دعوت اللہ کے سوا اور کوئی وجہ صحابہ کے اپنے دین پر جمنے کی نظر نہیں آئی۔ چاہے اس زمانے کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہے یا نہ آ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ ذرائع استعمال ہو رہے ہیں جس میں مسلمان بذات خود استعمال نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے۔ جوہد وہ ہے جس کو مسلمان خود کرے، جس محنت میں بذات خود مسلمان کا دل
اور جسم نہ تھکے وہ جوہد نہیں ہے، وہ جوہد نہیں ہے۔ جس کام میں مسلمان کا دل اور بدن نہ تھکے وہ جوہد نہیں ہے۔ جتنی بھی نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں ہیں، آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں۔ جتنی بڑی بڑی نصرتیں اللہ نے آپ کی ہیں وہ آپ کے طرز دعوت پر کی ہیں۔ اس زمانے کا مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا، دو دھوکے لگے۔ ایک دھوکہ تو یہ لگا کہ یہ کام سب کے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام سب کے کرنے کا نہیں۔ دوسرا دھوکہ یہ لگا کہ دین کی بات پہنچانا ہے، جس طرح چاہو پہنچا دو، دین کی بات پہنچانا ہے جس طرح چاہو پہنچا دو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ آپ دوسروں تک دین کی دعوت خود پہنچائیں، دین کی دعوت خود پہنچائیں۔ اتمام حجت کے لیے اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے اور اللہ کی مدد سے نازل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ دعوت خود جا کر دیں، آپ دعوت خود جا کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جا کر دعوت دی، آپ کی دعوت کو، آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا، کیونکہ اگر مسلمان اسباب اور ذرائع کو اور دنیا بھر کے نشر و اشاعت کے آلات اور مشینوں کو دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھ لے گا تو نبوت کا وہ کام جس میں نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں وہ امت سے ختم ہو جائے گا، وہ امت سے ختم ہو جائے گا۔ وہ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اس طرح متوجہ کیا کہ امت کی اجتماعی نصرت کے لیے، امت کی اجتماعی نصرت کے لیے جو سنت الہیہ ہے دعوت اللہ، میری بات توجہ سننا بہت، امت کی اجتماعی نصرت کے لیے جو سنت الہیہ ہے دعوت اللہ، امت نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ہر زمانے میں مسلمان کے مغلوب ہونے اور باطل غالب آنے کی اصل وجہ یہ ہے، ورنہ امت دعوت اللہ کو بالکل بھلا چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے پیغام پہنچانا دعوت ہے، حالانکہ خود پیغام لے کر جانا دعوت ہے۔ میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی بہت۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ جب باطل کے طریقوں کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا، اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جتنے بھی ذرائع اس وقت دنیا میں ہیں دین کے پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اسلام کا رعب، اللہ رب العزت نے اسلام کا رعب اتباع سنت میں رکھا ہے۔ جب وضو کی لائن کے ایک عمل مسواک میں، جب وضو کی لائن کے ایک عمل مسواک میں اتنا رعب ہے کہ دشمن صحابہ کے مسواک کرنے کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگا۔ جب وضو کی لائن کے ایک عمل میں مسواک میں اتنا رعب ہے کہ دشمن اس سے پیٹ پھیر کر بھاگا، یہ تو ایک دشمن کے لیے کہ مرعوب ہونے کے لیے ایک وضو کی لائن کی مسواک کی سنت ہوئی، اس کی اتنی قوت۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے
چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکوینی عمل تھا. یہ آپ کا تکوینی عمل ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ آپ کا تکوینی عمل ہے. تو جو احکام شریعت آپ لے کر آئے، ان احکام شریعت کی کیا قوت ہوگی؟ احکام شریعت کی کیا قوت ہوگی جب آپ کے انگلی کے اشارے کی یہ قوت ہے. جو انگلی کا اشارہ عبادت نہیں ہے، انگلی کا اشارہ عبادت نہیں ہے، یہ تکوینی عمل ہے، تشریعی عمل نہیں ہے. جو تکوینی عمل کی یہ قوت ہے، جب آپ کے تکوینی عمل کی یہ قوت ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو دین آپ کا تشریعی عمل ہے، تو اس کی قوت کیا ہوگی؟ اس کی قوت کیا ہوگی؟ جب تکوینی عمل کی قوت سے چاند ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو تشریعی عمل کی قوت کیا ہوگی؟ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا مسخر کرنا ہمیشہ دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. اگر میں دعوت چھوڑ دے گی تو نظام کائنات کو ان سے کیا مسخر ہوگا؟ ان کے اپنے حکام بھی دین پر چلنے میں ان کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ اپنے دین پر چلنے میں حکام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ کہیں گے مسلمان کہ جی کیا کریں، قانون ایسا ہے، اس قانون کی وجہ سے شریعت کا وہ ایک حکم چھوڑنا پڑے گا. ہم اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اللہ کا حکم چھوڑ دے قانون کی وجہ سے؟ جب مسلمان دعوت اللہ چھوڑ دے گا تو جو قوانین اسلام کے خلاف پاس ہوں گے، مسلمان ان احکام پر عمل کرنے میں باطل کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. باطل کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آخر وہ شرط کیا ہے جس پر اللہ رب العزت باطل کو مغلوب کرتے ہیں اور اسلام کو غالب کرتے ہیں؟ اللہ تعالی نے اس کے لیے دعوت کو شرط قرار دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا. بادشاہوں کو دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا. خط لکھے آپ نے، لیکن خطوط لکھے ہیں صرف بادشاہوں کو، عام لوگوں کا تو خطوط نہیں لکھے. خط لکھے بادشاہوں کو، لیکن یہ خط صحابہ لے کر گئے اور صحابہ نے اس پر بھی صحابہ تیار نہ ہوئے کہ بادشاہ کا آدمی بادشاہ تک خط پہنچا دے، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابی نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم دعوت کسی کے ذریعے سے نہیں پہنچانا چاہتے، ہم دعوت خود پہنچائیں گے. ہم دعوت، حالانکہ مدینہ وغیرہ سے خط لے کر چلے، مدینہ وغیرہ سے خط لے کر چلے آپ کا، وہاں جا کے یہ نہ کہہ دیا کہ لو بھائی میں یہاں تک نہیں لے آیا، یہاں سے تم پہنچا دو. بادشاہ کا آدمی نے کہا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے بادشاہ سے، خط ہمیں دیجیے ہم پہنچائیں گے. صحابی نے کہا نہیں، ہم خود دعوت دیں گے ان کو اور خط ہم پہنچائیں گے. خط ہم پہنچائیں گے، ہم خود دعوت دیں گے، خط ہم پہنچائیں گے. سوچو تو صحیح، اس زمانے میں لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کا پیغام آلات کے ذریعے سے پہنچا کر سمجھ رہا کہ میں بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. ایسے بے عقل ہیں، یوں چاہتے ہیں ایک چینل اسلام کا بھی ہو تاکہ اسلام پھیل جائے. اسلام یہود نصارہ کے طریقے سے مٹ تو سکتا ہے، پھیل نہیں سکتا. اسلام یہود نصارہ کے طریقے پر مٹ سکتا ہے، پھیل نہیں سکتا. یہ باطل خیال ہے، یہ باطل خیال ہے کہ اس طرح اسلام پھیل جائے گا. اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عام لوگوں کی مزاج اور طبیعت
اور وہ کس راستے سے اثر لیتے ہیں وہ راستے اختیار کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں سنتوں کا اثر ختم اور رواج کا اثر سنتوں پر غالب آ گیا. ہرگز نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی سر راضی نہیں ہوئے کہ یہاں تک میں لے آیا پیغام یہاں سے آپ پہنچا دیں. بادشاہ راجہ نے کہا آپ نہیں جا سکتے, آپ خط ہمیں دیجیے ہم پہنچائیں گے. نہیں, میں اپنے ہاتھ سے خط دوں گا بادشاہ کے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ سے خط دوں گا بادشاہ کے ہاتھ میں, خود لے کے جاؤں گا, خود خط لے کے جاؤں گا. روایت میں ہے کس طرح نے آپ کے خط کو پڑھا اور پھاڑ دیا, خط کو پڑھا پھاڑ دیا. آپ کو خبر کی گئی کہ آپ کا خط کس طرح نے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا کس طرح نے خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ لیا. کس طرح نے خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ لیا. اس لیے کہ میری بات یاد رکھنا سب, جب تک خود جا کر دعوت نہ دے گا, جب تک خود جا کر دعوت نہ دے گا اس وقت تک ذمہ داری ادا نہ ہوگی. جب تک ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. یہ پکی بات ہے. جب تک خود دعوت نہیں دے گا ذمہ داری ادا نہ ہوگی. جب تک ذمہ داری ادا نہ ہوگی اس وقت تک مدد نہیں آئے گی. یہ پکی بات ہے. کیونکہ ایک جماعت ایسی قوم کو دعوت دینے چلی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ انہیں کیا فائدہ دعوت دینے سے, ان کو تو اللہ نے عذاب دینا ہلاک کرنا طے کر لیا ہے, انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے ہیں, اللہ نے ان کو عذاب دینا طے کر لیا ہے, مگر ہم اس لیے جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں. یہ جواب دیا. قالوا معذرۃ الی ربکم, ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے لعلہم یتقون, کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ تقوی پر آ جائیں گے. داعی امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے, داعی امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے, اور راہب امت کی ہدایت سے مایوس ہوتا ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. داعی امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے اور راہب امت کی ہدایت سے مایوس ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راہب خلوت پسند ہوتا ہے. 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 راہب اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر خالق کی عبادت کرے, اس کو راہب کہتے ہیں. اور میں کہ اسلام رہبانیت نہیں ہے, اسلام رہبانیت نہیں ہے. آپ نے 12 سنا ہوگا واقعہ کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے. کتنے؟ کیا خیال ہوا کوئی اللہ والا ہو جو مجھے راستہ دکھلا دے. بہت تلاش کیا تو ایک عبادت گزار, ایک راہب وہ ملا. اس سے جا کر کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. اس نے کہا راہب نے کہ تم نے تو 99 قتل کیے ہیں, ایک قتل کرنا جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے, تمہاری مغفرت تو ہوگی نہیں. ایسا ہی ہے نا. اس قاتل نے راہب کو بھی قتل کر دیا کیونکہ راہب نے اللہ کی رحمت سے اس کو مایوس کر دیا تھا. پھر فکر ہوئی کہ 100 قتل ہو گئے, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو ملاقات ہوئی ایک عالم سے. کسے؟ عالم سے. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح رہبری کریں گے. عالم نے کہا کہ ہاں آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, آپ اپنی بستی چھوڑ کر فلاں فلاں بستی میں جائیں. بستی چھوڑ کر فلاں فلاں بستی میں جائیں, اپنی بستی چھوڑ کر فلاں فلاں بستی میں جائیں, یہ بستی چھوڑ دیں. چنانچہ
میں عرض کر رہا تھا کہ راہب نے مایوس کر دیا، کیونکہ راہب وہ ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں جو ڈاکٹر راؤنڈ پر ہوتے ہیں، مریضوں کے درمیان ہوتے ہیں، آپ اگر راہ چلتے بھی ان کو کوئی بیماری بتائیں تو وہ آپ کو دوا لکھ دیں گے۔ جو ڈاکٹر ٹریننگ پر یا راؤنڈ پر یا کلینک پر نہیں بیٹھتے، بھلے ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہو، وہ نہیں جانتے اس وقت کیا بیماریاں چل رہی، کس بیماری کے لیے اس وقت کون سی دوا زیادہ مفید اور مؤثر ثابت ہو رہی، کون سی دوا اس وقت لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ جو صبح سے شام تک مریضوں کے درمیان رہ کر بیماریوں کو نہیں دیکھے گا اور ان کے لیے روزانہ صبح سے لے کے شام تک 100 مریضوں کے لیے دوا تجویز نہیں کرے گا، وہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت اس بیماری کے لیے کون سی دوا ہے۔ بات نہیں آئی؟ مثال دے رہا ہوں، جو ڈاکٹر جتنا مریضوں کے درمیان رہے گا، جتنا مریضوں کے درمیان اختلاط کرے گا، اس ڈاکٹر کو دوائیں اتنی ہی زیادہ یاد رہیں گی اور بر وقت دوا لکھ دے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ اور جو ڈاکٹر دماغ کے درمیان نہیں رہے گا، ڈاکٹری تو بڑی ہے لیکن دماغ کے درمیان رہتا نہیں ہے، ایسے ڈاکٹر کو نہ امراض کی خبر نہ علاج کی خبر۔ اگر اس سے کوئی بیمار ملے گا، اپنی شکایت کرے گا تو وہ یہی کہہ دے گا کہ تم تو لا علاج ہو۔ تم میری بات سمجھ آ رہی؟ تم لا علاج ہو۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امت نے دعوت اللہ کو چھوڑ دیا تو امت کی ہدایت سے مایوس ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے بھائی ختم ہوا کام، ختم ہو گیا کام۔ ارے کام نہیں ختم ہوا، تو نے کام چھوڑ دیا۔ جو کہتے ہیں نا کام ختم ہو گیا، کام اس کا ختم ہوا ہے، کام اس کا ختم ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی دکان بند کر دے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ مارکیٹ ختم ہو گئی؟ بولو تو صحیح۔ ایک آدمی اپنی دکان بند کر دے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ بازار ختم ہو گیا؟ کہ نہیں، بازار نہیں ختم ہو گیا، تو ختم ہوا، تیری دکان ختم ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، فرمایا حدیث میں کہ یہ بات کہنے والا خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ یہ بات کہنے والا خود سب سے بڑی ہلاکت۔ حدیث ہے، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، کہ جو آدمی یہ کہے کہ بھئی لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ میں نے تو ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دعوت وہ ہمیشہ مسلمان کو ساری انسانیت اور سارے مسلمانوں کی ہدایت کے اعتبار سے پر امید رکھے گی۔ کیا رکھے گی؟ پر امید۔ داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نصرت کا اور دین پر استقامت کا جو ضابطہ متعین کیا ہے وہ دعوت ہے، وہ دعوت ہے۔ اور یہ ایسا فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوت یہ تفسیر عالم کا نسخہ ہے۔ جتنا بھی نظام کائنات ہے، نظام کائنات میں دو چیزیں ہیں، میری بات توجہ سے سننا۔ نظام کائنات میں دو چیزیں ہیں، ایک نظام وہ ہے جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے، بادشاہت کا، وزارت کا، صدارت کا، فوج کا، ہتھیاروں کا، مادی تمام طاقتوں کا ایک ہی نظام ہے جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک نظام وہ ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے، انسان کے بس سے باہر ہے، ہواؤں کا، سیلابوں کا، دریاؤں کا، زلزلوں کے روکنے، یہ سب چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ اگر سارا سائنس مل کر آندھی کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، اگر سارا سائنس مل کر سورج کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، سارا سائنس مل کر سورج کو روکنا چاہے نہیں روک سکتا۔ میں عرض کر رہا یہ دو قسم کا نظام ہے، ایک
نظام انسانوں کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے بظاہر، اور ایک نظام انسانوں کے ہاتھوں سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے دعوت پر ان دونوں کو داعی کے لیے مسخر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم داعی کے لیے ان دونوں کو مسخر کریں گے، دونوں کو مسخر کریں گے، داعی کے لیے دونوں کو مسخر کریں گے۔ لیکن میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ وہ نظام جو انسانوں کے بس سے باہر ہے، اس کا مسخر ہونا تو بہت بات کی بات ہے۔ ابھی تو وہ چند کام جو بظاہر انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں، اس میں بھی مسلمان اپنے آپ کو مجبور اور مغلوب اور اپنے آپ کو بالکل بیچارہ سمجھ رہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے خط لکھا دریائے نیل کو جیسے کسی اطاعت کرنے والے غلام کو لکھا جاتا ہے، کسی اطاعت کرنے والے غلام کو لکھا جاتا ہے، ایسے خط لکھا دریائے نیل کو، تیرا کہنا اپنی مرضی سے ہے تو دیکھ کے دکھلا۔ اس خط کے پہنچتے ہی دریائے نیل اپنے معمول پر آ گیا۔ میرے عرض یہ ہے کہ جب تک مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اس کے ساتھ نہ ہوں گی، یہ پکی بات ہے۔ اللہ کی شان کس طرح کو دعوت دی، اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا، خط آپ کا پھاڑ دیا، کس طرح کو دعوت دی جا کر اس نے خط پھاڑ دیا۔ آپ نے خط نہیں پھاڑا، ملک پھاڑ دیا۔ ادھر کسرا کو پتہ، کسرا کو غصہ آیا اس پر کہ مجھے خط لکھا اسلام میں آنے کے لیے اور میرا نام بعد میں بنا پہلے لکھا، اس پر غصہ آیا۔ کسرا نے یمن کے گورنر باغان کو حکم دیا کہ نعوذ باللہ اس آدمی کو گرفتار کرا کر میرے پاس حاضر کیا جائے جس نے مجھے خط لکھا ہے، مجھے خط لکھا ہے، اس سے گرفتار کیا جائے اور میرے پاس حاضر کیا جائے۔ باغان نے صرف دو آدمی لمبی چوڑی فوج کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ یہ سارے مدینے والے کمزور فقیر، نہ ان کے پاس ہتھیار نہ ان کے پاس کھانے کو، ان سے کوئی قوت لے کر ان سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، دو آدمی کافی ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ دو آدمی آتے بھیجے یمن کے گورنر باغان نے، یہ دونوں وہاں پہنچے۔ دیکھو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت جن لوگوں کو اس دعوت اللہ کے مبارک عمل میں لگا دیں، انہیں چاہیے کہ دعوت کے اجتماعی اعمال میں اپنے آپ کو اس یقین کے ساتھ مشغول رکھیں، اپنے آپ کو اعمال دعوت میں اس یقین کے ساتھ مشغول رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے ماحول میں آنے والوں کو ہدایت دیں گے۔ ایسی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ لوگ تبلیغ کے کام کو وقتی طور پر دین سیکھنے کا مدرسہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لگو، جب دین سیکھ لو تو چھوڑ دو۔ حالانکہ اعمال دعوت پر مسلمانوں کا جمع ہونا، اعمال دعوت پر مسلمانوں کا جمع ہونا امت کو ایک ایسا مجموعہ عمل کرنے والوں کا، امت کا ایک ایسا مجموعہ عمل کرنے والوں کا پیش کرنا ہے کہ جس مجموعے اور ماحول میں آ کر غیبی اسلام قبول کر لیں۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو آج تعلیم میں نہیں جا سکوں گا، کوئی کام ہے، میں تو آج گشت نہیں کروں گا، فلاں مشغولی ہے۔ امت کو اعمال دعوت پر جمع کرنے کی اصل حکمت یہ ہے تاکہ ایک مجموعہ ان اعمال دعوت عبادت پر جمع ہو، تاکہ اس مجموعے کو دیکھ کر اور اس ماحول میں آ کر غیبی اسلام قبول کریں۔ فتح مکہ کی رات کی صحابہ کی عبادت نے ہندہ جیسی سخت دل عورت کو اسلام میں داخل کر دیا۔
ورنہ حمزہ کے قتل سے کو مشرکین بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کو قتل کر اس کا چہرہ بگاڑا جائے، اس کو مشرکین بھی مسئلہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. لیکن ہندا کا غصہ اور اسلام سے نفرت کہ اتنا تو کیا ہی کیا، انہوں نے قتل کیا. پھر قتل ہونے کے بعد، حمزہ کے قتل کے بعد ان کا کلیجہ چبا کر اپنے اور غصے کا اظہار کیا، اپنے اور غصے کا اظہار کیا. ایسی سخت دل عورت، ایسی سخت دل عورت، اس نے جب صحابہ کرام کے فتح مکہ کی رات کی عبادت کا منظر دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا. ابو سفیان نے کہا بھی کہ تو نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ جانے دے ابو سفیان، تو نے منظر نہیں دیکھا رات کی عبادت جو میں نے دیکھا. اگر ساتھیوں سے کہیں کہ 24 گھنٹے مسجد آباد کر لو، رات کو بھی عمل کرو مسجد میں، تو یہ کہیں گے تو سونے کا وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کو تنظیم سمجھتے ہیں، دعوت نہیں سمجھتے. تبلیغ کو تنظیم سمجھتے ہیں، دعوت نہیں سمجھتے. دعوت تو یہ ہے کہ ایک مجموعہ امت کا ہر مسجد میں اعمال دعوت عبادت پر مسلسل جمع رہے، مسلسل جمع رہے. ہم نہیں کہتے کہ اپنے کاروبار بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ کام کرو، نہیں، ایک ایسا مجموعہ ہو جو باری باری مسجد کو وقت دیتا رہے تاکہ مسجد کے اندر وہ ماحول مستقل 24 گھنٹے قائم رہے جس ماحول میں آنے والا اسلام سے متاثر ہوتا ہے. اس زمانے کی سب سے بڑی بے عقلی یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ سارا علم اٹھا کے مشین پر ڈال دو تاکہ لوگ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں اور لوگ پڑھ پڑھ کر دیندار بن جائیں. دور نبوت میں کوئی طریقہ دین کی اشاعت کا ایسا نہیں تھا، دور صحابہ میں بھی نہیں تھا. قرآن بھی جمع کیا گیا ہے وہ دور صدیقی میں جمع کیا گیا، دور نبوت میں قرآن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا. اس کے لیے حضرت وقت تیار نہیں تھے کہ قرآن ایک جگہ لکھا جائے. حضرت عمر کا کہنا تھا وہ بات مناسب تھی کہ کوئی آیت ضائع نہ ہو جائے، کسی حافظ قرآن کے دنیا سے چلے جانے پر یہ آیت ضائع نہ ہو جائے، ورنہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہی یہی تھا. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت مجھ سے سنو تو تم دوسرے کو آیت کو پہنچانے کے لیے جاؤ. ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر مدینہ وغیرہ سے کیا جاتا تھا. علم اور دعوت، یہ علم اور دعوت یہ اصل نقل حرکت کے ساتھ ہے. علم اور دعوت اصل نقل حرکت کے ساتھ ہے. اس زمانے میں علم اور دعوت یہ مسلمانوں کی نقل حرکت سے ہٹ کر محض آلات اور ذرائع پر آ گئے، محض آلات اور ذرائع پر آ گئے. ایک کالم اخبار میں اسلام کبھی دے دیا جاوے، یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے، تاکہ اپنے گھر میں پڑھا پڑھا اسلام بھی پڑھ لے. میں اسے عرض کر رہا کہ اعمال دعوت کا جمع ہونا یہ نئے آنے والوں کی ہدایت کا اصل ذریعہ تھا. یہ دونوں آدمی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آپ کے سامنے آ کر کانپنے لگے، سامنے آ کر کانپنے لگے. آئے آپ گرفتار، نعوذ باللہ، گرفتار جسے کیا جاتا ہے وہ کانپتا ہے خوف سے. یہ گرفتار کرنے کے لیے آئے دونوں، اور دونوں کانپ رہے، دونوں کانپ رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے وہ رعب اللہ نے قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھ دیا. سوچنے کی بات ہے. جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے وہ رعب قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھ دیا. تو سوچنے کی بات ہے کہ جب مسواک کا اتنا رعب ہے جو وضو کا ایک جز ہے جس کے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے اندازہ کر لو کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام کا کتنا رعب ہوگا، اس کام کا کتنا رعب ہوگا. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے
اس کام کو کتنا رعب ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت سے 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہے, اس سے میری مدد کی گئی ہے. چنانچہ آپ ان کو تسلی دی, فرمایا کیسے آنا ہوا, دونوں سے کیسے آنا ہوا, کہاں سے آئے؟ کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ کہ بازان نے بھیجا ہے. بازان کو کس نے حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج تو ہمارے یہاں قیام کرو, رات کو یہاں آرام سے ٹھہرو. یہ ہے اصل بات, یہ اصل بات ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ برائی کا بھی ارادہ کر, برائی کے ارادے سے بھی آگے, تم اس کے ساتھ معاملہ احسان کا کرو, معاملہ احسان کا کرو. یہ مت دیکھو ہمارے ماحول میں کون کس پارٹی کا ہے, ہمارے ماحول میں کون کس ارادے سے آیا. یہ ذہنیت ہی اللہ کی مدد کو ہٹا دے گی. اتنی گندی ذہنیت ہے یہ. کسی مسلمان کو یا کسی کام کرنے والے کو اپنے خیال کا نہ سمجھنا, یا اس کو کسی اپنی مخالف پارٹی کا آدمی سمجھنا. جتنا بھی ملک کے اندر عوام اور حکام کے درمیان دوریاں اور اختلافات ہیں, خدا کی قسم اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو محکوم ہونے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محکوم حکام کو حکام ہونے کی نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ جب مسلمان کو مغایرت کی نظر سے دیکھے گا, تو مسلمان کو مغایرت کی نظر سے دیکھے گا تو دوریاں پیدا ہوں گی. تو میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. جب مسلمان کو مغایرت کی نظر سے دیکھے گا تو دوریاں پیدا ہوں گی. جب مسلمان کو اپنائیت کی نظر سے دیکھے گا تو قرب پیدا ہوگا. اور اگر مسلمان کو غیر کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ غیر ہے, یہ ہمارا آدمی نہیں ہے, تو جو تم اپنی نظر سے کسی کو اپنا آدمی نہیں دیکھ, اپنی نظر سے تم کسی کو اپنا نہیں سمجھو گے تو دل سے کیسے سمجھ لو گے؟ دل سے کیسے سمجھ لو گے؟ تم کسی کو اپنا دل سے کیسے سمجھ لو گے جب تم اس کو اپنا آدمی نظر سے نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایسا فرماتے تھے, گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں, آپ کے یہاں کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ جو آدمی جس ارادے سے بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ تم معاملہ کرو. وہ یہ سوچ کر مت کرو کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ابو جہل کے بیٹے آئے اکرمہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کود کر اچھل کر ان کا استقبال کیا. ان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ سے کہہ دیا کہ دیکھو ابو جہل کے بیٹے آ رہے ہیں, تم نے اگر ذرہ برابر بھی کوئی بات ابو جہل کے ستانے کی بیٹے کے سامنے کی تو بیٹے کا دل برا ہوگا. وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں, بالکل تمہارے چہرے سے بھی یہ ظاہر نہ ہو کہ اس کے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے, ہمارا مزاج اونٹوں کی طرح ہو گیا. مزاج اونٹ کی طرح, اونٹ کے اندر اتنا کینہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایک لکڑی مار دی جائے تو اس کو بھولتا نہیں. اگر ایک نسل سے بدلہ نہیں لے سکا تو دوسری نسل سے بدلہ لے گا. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کیونکہ جو شخص اللہ سے اپنے لیے معافی کا طالب نہیں ہوگا وہ بندوں کو معاف نہیں کرے گا. بندوں کو معاف نہیں کرے گا. کون؟ جو اللہ سے اپنے لیے معافی کا طالب نہیں ہوگا بندوں کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہے قرآن نے یوں کہا, فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. آپ نے یہ نہ کیا کہ یہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں, گرفتار کر لو ان کو.
گرفتار کرو گے کہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے، پکڑ لو ان کو. فرمایا ان سے ہاں آئے ہو آج یہاں قیام کرو، ہم تمہیں سو بتائیں گے کیا کرنا ہے، ہم تمہیں سو بتائیں گے کیا کرنا ہے. رات کو آپ نے ان دونوں کو اپنے یہاں قیام کرایا. صبح حکم فرمایا آپ نے کہ بھائی لاؤ، وہ کہاں ہیں دونوں مہمان؟ ہاں وہاں تو مہمان تھے نا، وہاں تو سب مہمان. کوئی کسی بھی ارادے سے آ گئے ہمارا مہمان. جاسوس آتے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، وہاں انتظار ہوتا تھا کہ اب کوئی خبر آئے گی، وہاں خبر آتی تھی کہ وہ جاسوس اسلام میں داخل ہو گئے. صحابہ پھرتے رہتے تھے، گشت کرتے رہتے تھے، جس کو بھی دیکھتے مشرکین کو پکڑ لائے. جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے، دونوں کو پکڑ لائے، لے کے آئے. ماحول میں قرآن سنا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. عمیر بن وہب مکے کے شیاطین میں سے بڑا شیطان تھا. مکے والے نے کہا اے عمیر تم اس آدمی کو کسی طرح قتل کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا میں کام کر دوں گا، اگر مجھے قتل کر دیا گیا میرے بچوں کو کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں کو ہم پالیں گے، تمہارے بچوں کو ہم پالیں گے اور تمہارا سارا قرضہ ہم ادا کرائیں گے. جب تک تمہارے بچے انگریز پہ کھڑے نہ ہو جائیں ہمارے ذمہ تمہارے بچوں کی پرورش ہے، تو اس کی پرواہ نہ کرو. عمیر نے کہا تو یہ کام میں کروں گا. غلام سے کہا تلوار تیز کر. اس نے تلوار کو بہت تیز دھار لگائی اور یہ تلوار گلے میں لٹکا کر چلے مکہ مکرمہ سے. مکے والے سے کہا بس میرے وہاں پہنچتے ہی تمہارے پاس خبر آ جائے گی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، فوراً خبر آ جائے گی. مکے والے سب انتظار میں بیٹھے ہوئے، کان لگائے کہ اب خبر آئے اب خبر آئے. یہ گئے، وہاں پہنچے، مجلس لگی ہوئی تھی. آپ تشریف فرما دیتے نا، ان کو موقع اچھا ملا کہ سب جا کے حملہ کر لوں. عمر نے دیکھ لیا. عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو مجھے اس کی آنکھوں سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ قریب جا کر بیٹھے، تم لوگ پہلے جا کر بیٹھ جاؤ، آگے پہلے جا کر بیٹھ جاؤ، یہ قریب نہ بیٹھے. چنانچہ روایت میں ہے صاحب آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے. قریب کی جگہ سب مجلس بھر دی کہ عمر کو آگے جگہ نہیں ملے آنے کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں حملہ نہ کر دے آپ پر. حضرت عمر نے اس کی تلوار اور گریبان کے ساتھ پکڑ لیا اس کو. آپ نے دیکھا عمر اسے عمر کو تم نے کیوں پکڑا ہوا ہے گریبان؟ چھوڑو اس کو. اور صاحب پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، جگہ کرو اس کو، یہاں بلاؤ یہاں بلاؤ، دیکھو یہاں آگے لاؤ. گڑے میں تلوار لٹکی ہوئی، آپ نے پاس دلا کے بٹھایا. کیسے آنا ہوا عمر؟ کہنے لگے میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا تھا. نہیں سچی بتاؤ کیوں آئے تھے؟ کہ میں تو بتا رہا بھائی کو لینے آیا تھا. تلوار کیوں لے کر آئے؟ بھائی کو لینے آئے تھے. تلوار نے تو بڑا نقصان کیا ہے، بڑی دنیا پیدا کر دی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. فرمایا عمر سچی بتلاؤ تم مکہ مکرمہ سے کیا ارادہ کر کے چلے تھے؟ بات یہ ہے داعی پر اللہ رب العزت مدعو کا حال بھی کھول دیتے ہیں. یہ بات بھی ہے. دیکھو تو صحیح، جب ایک ڈاکٹر پر مریض رکھ لینے سے مریض کا حال کھل سکتا ہے، تو جتنا ہم اسرائیل دعوت کے ذریعے عام اتنے اختلاف کریں گے اللہ تعالیٰ یہ بات کھول دیں گے کہ اس آدمی کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے. اور یہی ہوا کہ آپ نے ہمیں میرے باپ کو آگے بٹھایا. تو جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ بتاؤ تم مکے سے کیا طے کر کے چلے تھے، بس اتنا سنتے ہی ہمیں میرے ابن وہاب نے کلمہ پڑھا اور اسلام. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسا مجموعہ، ایک ایسا ماحول ہر محلے میں ہر مسجد میں قائم ہو کہ جس ماحول میں آ کر جو برے ارادے سے آ رہے ہیں وہ بھی اچھے ارادے سے آنے والے تو اور ترقی کریں گے، جو برے ارادے سے آئیں گے وہ بھی بدل جائیں گے.
آپ نے ان دونوں کو رات کو قیام کرایا، گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، صبح انہیں حاضر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے حکم دیا تھا میری گرفتاری کا؟ ان دونوں نے کہا کہ جو بڑا بادشاہ ہے کسرا، اس نے حکم دیا تھا بازان کو، بازان نے ہمیں بھیجا ہے دونوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا، جس کے لیے تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو وہ تو رات قتل ہو گیا۔ یہ کیسے؟ فوراً بازان کو خبر کی کہ یہ تو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے ہم انہیں، یہ تو یوں کہہ رہے ہیں، یہ تو یوں کہہ رہے ہیں۔ وہاں سے بازان نے فوراً کسرا کے پاس آدمی بھیجا، اس نے کہا کہ ہاں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اسی وقت پرویز کے بیٹے شیروے نے اپنے باپ کسرا کو قتل کیا ہے۔ اللہ کی شان۔ آپ نے دعا دی تھی، انہوں نے دعوت کو رد کیا ہے، اللہ ان کے ملک کو پوری طرح پھاڑ دے۔ ایسا ملک پھٹا، ایسا پھٹا کہ کسرا کے پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا، جس کو کسرا کی جگہ ایک کوئی مرد نہیں تھا، ایک بھی مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا، ایک بھی مرد نہیں تھا۔ ایسا ختم ہوا پورا خاندان۔ پہلے شیروے نے باپ کو قتل کیا، باپ کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کو قتل کرنے کے لیے ایک دوا قوت کی دوا لکھا شیشے پر، اس نے زہر بھر کے رکھ دیا کہ استعمال کر کے مر جاوے۔ دونوں جو قتل کرنا چاہتے تھے۔ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم دعوت کی ذمہ داری کو ادا کرو، اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے لیے خود کافی ہو جائیں گے۔ میں تو شروع سے کہہ رہا کہ دعوت کے بغیر نصرت نہیں ہے، دعوت کے بغیر نصرت نہیں، کیونکہ آپ کے طریقے دعوت کے بغیر ذمہ داری کا ادا ہونا نہیں ہے۔ یہ بات تو سب کے ذہن میں رہے۔ ہم گشت کو ہلکا سمجھتے ہیں، ملاقاتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، یہ سبھی والوں کا پروگرام ہے، میں بھی اسے شرکت کر لوں، حالانکہ یہ دعوت ہے، اللہ کا ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کو ساتھ کرے گا۔ لوگ اس کام کو اللہ کا ضابطہ سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ یہ زمانے کی تحریک سمجھ کر کرتے ہیں، زمانے کی تنظیم سمجھ کر اس کام کو کرتے ہیں۔ دعوت کو اللہ کے امر کی وجہ سے نہیں کرتے، جیسے عبادت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اس طرح دعوت بھی اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، دعوت بھی اللہ کے امر کی وجہ سے، جیسے عبادت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی شان۔ اللہ نے ملک کو ایسا توڑ دیا کہ پہلے باپ کو قتل کیا، پھر سارے بھائیوں کو قتل کیا شیروے نے، جب اکیلا رہ گیا تو پھر بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے جا ہی رہا تھا کہ وہ الماری میں سے وہ دوا نظر آ گئی، اسے کھایا، وہ خود بھی ختم ہو گئی۔ پبلک نے کہا کہ بادشاہ کی جگہ تو بادشاہ انہی کے خاندان کا ہوگا، مگر مرد کوئی نہیں تھا۔ وہاں سے عورت کی بادشاہت کا آغاز ہوا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں کوئی عورت بادشاہ نہیں بنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ باطل کی فلاح کو ایسا ختم کر دیں کہ ان پر حکمرانی عورت کو بنا دیں تاکہ یہ کبھی فلاح نہ پائیں۔ عجیب بات ہے، عورت کی حکمرانی وہاں سے شروع ہوئی جہاں جس ملک کو پوری طرح ختم کر دیا گیا۔ عجیب بات ہے، اللہ نے اس ملک کو پورا ختم کر دیا تو پھر اس ملک پر بادشاہت عورت نے کی۔ یہ عجیب بات ہے، ملتا ہے روایتوں میں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھئی
اللہ رب العزت نے اپنے دین پر استقامت اور دین پر آنے والی رکاوٹوں پر غیبی مدد، اس کو اللہ نے دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم میں کام کر رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ۔ نصرانی بادشاہ نے ان کو دعوت دی نصرانیت کی طرف، تم نصرانی ہو جاؤ، تم نصرانی ہو جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ میں اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو آدھا ملک دے دوں گا، میں آپ کو آدھا ملک دے دوں گا، آپ آدھا ملک لے لیں اور نصرانی ہو جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں تو دین نہیں بدلوں گا۔ آدھا ملک، یہاں تو اگر جھوٹ بلوانے کے لیے آدھی دکان اگر جھوٹ بول کے ملتی ہے تو لے لے گا، وہاں سارا ملک سامنے ہے، نہیں میں دین نہیں بدلوں گا، میں دین نہیں بدلوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا ہاں قتل کرو، قتل کرنا ہے کرو، میں دین نہیں بدلوں گا۔ کیوں نہیں غور کرتے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ یہ قوت بڑی، سب سے بڑی بادشاہت روم کی، اس قوت کے مقابلے میں اکیلے ایک صحابی اس ساری بادشاہت کے مقابلے میں نہ لالچ سے تیار دین چھوڑنے کو اور نہ قتل کی دھمکی سے دین نہیں چھوڑوں گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے آخر اس زمانے میں یہ قوت مسلمان کیوں چھوڑ بیٹھا؟ کیوں کھو بیٹھا؟ یہ جو قوت نہیں ہے، نہیں سنو میری بات، قوت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، قوت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، قوت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنی بھی قوتیں ہیں وہ اللہ کی مدد سے ہیں۔ کسی ناگوار چیز سے بچنا یا کسی خیر کا حاصل کرنا اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کے لیے چنا ہے، ہدایت کے لیے چنا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنی اور اپنی قوم کی ہدایت سے محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس سے مختار نہیں ہیں کہ ہمیں اختیار ہدایت دے دیں۔ ابو طالب کی ہدایت چاہتے تھے، وہ ہلاکت کی طرف گئے۔ وحشی کی ہلاکت چاہتے تھے، وہ ہدایت پہ آ گئے۔ ایک چیزا کے قاتل وحشی کو تو کیا چاہتے تھے؟ ہلاکت، اسے کوئی قتل کر دے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ ایک چیزا کے قاتل کو، حمزہ کے قاتل کو ہدایت دے رہے، اور ادھر سب سے بڑے محسن آپ کے ابو طالب، ان کی ہدایت کی تمنا، کوشش بھی کر رہے، خوشامد بھی کر رہے، دعا بھی کر رہے، کوشش بھی کر رہے، تمنا بھی کر رہے، دعا بھی کر رہے، لیکن ان کے لیے ہلاکت۔ عجیب بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو قوت، یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ ہے وہ نصرت جو دعوت پر داعی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ چاہو، یہ سوچو کہ دنیا میں دین تو اسلام میں پھیل چکا ہے، لہذا پھیلنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ ایسی بے عقلی کی رائے ہوگی اور ایسا غلط مشورہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی کی مدد میں اس وقت تک تسلسل رہے گا جب تک امت دعوت کی نقل و حرکت پر قائم رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ہماری مدد اس وقت تک ہے جب تک تم ہمارے دین کے مددگار ہو۔ سیدھی بات ہے، صحیح اسلام پھیلا پہنچا کر بیٹھ جانا اللہ کی مدد کو روک دینا ہے۔
کہیں اسلام پہنچا کر بیٹھ جانا، اللہ کی مدد کو روک دینا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ اڑے رہے تھے نا، یہ نہیں ہو سکتا، تو ذرا مقدر دونوں ذکر کرو۔ دو مسلمان جلائے گئے ان کے سامنے، یہ دیکھ رہے تھے، دو مسلمانوں کو جلایا گیا زندہ، یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر کہا کہ اب بھی دین بدل دو ورنہ تمہیں جلائیں گے، کہ جلاؤ۔ بادشاہ نے کہا ان کو بھی ڈالو دیگ میں، ڈالے جانے لگا تو یہ روئے۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید اب گھبرا گئے، پھر کہا نسانی ہو جاؤ، کہ نہیں، میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم میں رو رہا ہوں کہ ایک جان پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کو، میرے بالوں کے بقدر جانے ہوتی ایک ایک کر کے اس دیگ میں ڈالتا، تاکہ اللہ دیکھ لیتے کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا کتنا شوق ہے۔ کہاں اب یہ بات، اب یہ بات کہاں؟ میرے دوستوں عزیزوں، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی لیے استقامت کیوں نہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں قانون ہے، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، کہ نہیں، مجبور ہو نہیں سکتے، مجبور ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ مسلمان اپنے آپ کو دین پر چلنے سے مجبور سمجھ رہا، حالانکہ دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے مجبور نہیں بلکہ مجرم ہے، دعوت چھوڑنے کی وجہ سے مجبور نہیں بلکہ مجرم ہے، جی ہاں، دعوت چھوڑ دینے کی وجہ سے مجبور نہیں ہے، مجرم ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا اور مددیں دعاؤں سے قریب لائی جاتی ہیں، اور یہ بات حدیث میں صراحتاً فرما دی کہ یہ امت برائے کو حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو امت دو خیروں سے محروم ہوگی، امت دو خیروں سے محروم ہوگی، ایک دعا کی قبولیت سے، دوسرے وحی کی برکات سے، دوسرے وحی کی برکات، ان دو خیروں سے امت محروم ہوگی، ایک دعا کی قبولیت سے، دوسرے وحی کی برکات سے۔ یہ حدیث میں ہے کہ امت دو خیروں سے محروم ہو جائے گی، ایک وحی کی برکات سے، دوسرے دعاؤں کی قبولیت سے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اللہ کی طرف سے مدد کا ضابطہ یہ ہے، دعوت عبادت کو جمع کرنا۔ جتنے بھی غیبی نصرتیں ہیں وہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات مسخر ہو جاتا ہے اگر دعوت عبادت کو جمع کر لیا جائے، دعوت عبادت کو جمع کیا جائے تو نظام کائنات مسخر ہو جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گئے میوات، بس عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز، ایک ساتھی کو خیال ہوا نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، گئے ڈرائیور کے پاس، ڈرائیور کے پاس بس روکو نماز پڑھنی ہے، میں نے کہا بس روکے گی، کون پڑھے نماز، چلو بس دلی جا کے رکے گی، میوات جا کے رکے گی۔ تو وہ ساتھ سوچنے لگے کہ بھائی ہماری تو ذمہ داری پوری ہو گئی، جیسے آج کل کہتے ہیں لوگ کہ بھائی فلاں شریعت کے خلاف فلاں مسئلہ پیش آ رہا تھا، ہم نے تو حکومت سے کہہ دیا، اب تو حکومت جانے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب وہ نہیں مانتے کیا کریں، سنا سی بات ہے، وہ جانے ہم نے تو کہہ دیا۔ وہ صاحب جا کے بیٹھ گئے سیٹ پر اور سوچنے لگے کہ اب تو ہم مکلف نہیں ہیں نماز کے، کیونکہ بس تو ہمارے قابو میں نہیں ہے، وہ تو ڈرائیور چلا رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ چلتی بس سے کود جانے، جان کو ہلاکت میں ڈالیں نماز کے لیے، مکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ڈرائیور سے ہم نے کہہ دیا، اس نے بس روکنے سے انکار کر دیا۔
یہ واقعات سنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثالیں. ایک بس، کیا ایک بس، کیا ہے ایک بس کی؟ ڈرائیور کا جو اسٹیئرنگ ہے وہ چلا رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو کہہ دیا اس سے نماز کے لیے، اس نے انکار کر دیا، بس بات ختم ہو گئی. ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. وہ بس روکے گا تو ہم نماز سے مکلف ہیں، بس نہ روکے تو ہم نماز سے مکلف نہیں ہیں. یہ ذہن جا کے بیٹھ گئے چیز پر. تھوڑی دیر گزری تھی، ہمارے اثر نے فرمایا بھائی اثر کہاں پڑھنی ہے؟ کہنے کی وہ تو ڈرائیور سے بات کی تھی میں نے جا کے، اس نے منع کر دیا، اس نے منع کر دیا. تو ہمارے لیا تھا وہ غصہ آ گیا. سر نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ اس بس کو رکوانے کے لیے نماز کے واسطے کیا تم نے بس میں جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو نماز کی دعوت دے دی تھی؟ جو تم نے خود اپنی نماز کی فکر میں بس والے سے بات کی، اپنی نماز کے لیے بات کی، بس والے ہمیں نماز پڑھنی کہ نہیں. اگر تم اس بس کے سارے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دے دیتے اور نماز پڑھنے پر وعید بتا دیتے، نماز پڑھنے پر وعدے اور نماز کی اہمیت بتا دیتے، سب سے تم الگ الگ نماز کی تم مذاکرہ کر لیتے، تو اللہ رب العزت اس بس کو تمہارے لیے مسخر کر لیتے. پھر فرمایا کہ اگر سورج مسخر ہو سکتا ہے، سورج مسخر ہو سکتا ہے کیونکہ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر تھے اپنی جماعت کو لے کر. ادھر دعوت ادھر عبادت. اے اللہ ادھر سورج غروب ہو رہا اثر نہیں پڑی، سورج غروب ہو رہا ہے اثر نہیں پڑی. ادھر دشمن ہے اثر پڑے تو اس کا خطرہ کہ حملہ کرے گا، اثر پڑے تو دشمن کا خطرہ، اور دشمن سے مقابلہ کریں تو نماز کا خطرہ. کیا کریں؟ اللہم احبسھا، اے اللہ اس سورج کو یہاں روک دے. یہ کہا کہ ہم بھی معمور ہیں اور سورج بھی معمور ہے، ہم بھی معمور ہیں، تیرے حکم کے تابع ہیں، سورج بھی. فرق کیا ہے؟ سنو فرق بہت بڑا ہے، بہت بڑا فرق ہے. اے اللہ بات یہ ہے، فرق یہ ہے کہ مسلمان تو معمور ہے اللہ کے احکام کے لیے اور سورج معمور ہے مسلمان کی ضرورت کے لیے. بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. وہ تو موٹا فرماتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے. تو ساتھی یہ تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی اپڈیٹ لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. تو آپ لوگ ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.